اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج ہم آپ احباب کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے کہ اولاد جس طرح اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح اولاد امانت بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی والدین کے پاس امانت ہے، اور امانت کے اندر اگر خیانت ہو گئی تو کل قیامت والے دن اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے متحدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اگر والدین اولاد کی تربیت صحیح نہ کر پائے، اولاد بگڑ گئی تو اس کی ذمہ داری والدین پر بھی عائد ہوگی، والدین سے بھی اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو شروع سے ہی اقدام کرنا ہے کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد اچھی بن جائے۔ جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے، اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، یعنی ہر کام، اسلام کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں کہ یہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کیوں کی جاتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، تو سب سے پہلا، چونکہ بچے کے کان میں جو کلمہ سب سے پہلے جائے وہ اللہ کی عظمت اور کبریائے اور اللہ کی بڑائی کا کلمہ ہو۔ اس لیے یہ اذان اور اقامت اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھے وہ رب کی عظمت کا، رب کی کبریائی کا، رب کی بڑائی کا ہو۔ اور دوسرا اس لیے اذان و اقامت کہی جاتی ہے، یہ اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ تاکہ یہ کان سے جو رب کی عظمت اور کبریائی والے کلمات ہیں وہ کان کے ذریعے دماغ تک سرایت کر جائیں، اور بچہ جو ہے وہ اس کی زندگی نیک بن جائے، اس کی تربیت، اس کی سیرت کے اندر جو ہے وہ نیکیاں آ جائیں، تربیت اس کی اچھی ہو۔ تو ایک دوسری حکمت جو ہے اذان و اقامت کے اندر یہ ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ چونکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، تو اب شیطان کے اس کی طرف آنے سے پہلے، شیطان کے حملہ کرنے سے پہلے، وار کرنے سے پہلے رحمان کی آواز اس تک پہنچے، بچے تک، اس کے کان میں۔ اور جب اذان کی آواز آتی ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان 36 میل دور چلا جاتا ہے شیطان۔ تو اذان اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ شیطان کی مداخلت نہ ہو، اور شیطان کی دعوت جو ہے وہ بچے تک پہنچنے سے پہلے رحمان کی دعوت پہنچ جائے، اللہ اکبر کی صدا پہلے پہنچے۔ اور اس لیے بھی اذان و اقامت کہی جاتی ہے کہ تاکہ آنے والے کو، اس آنے والے مہمان کو یہ باور کرا دیا جائے کہ اے دنیا میں آنے والے، تیری اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، اب صرف نماز باقی ہے، اب اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اسی تیاری میں گزار۔ اس خیال کو چھوڑ دے کہ ابھی میری عمر 70 سال ہے، ابھی میری عمر 60 سال ہے، ابھی 50 سال ہے، اب اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب فقط نماز باقی ہے، اپنی ساری زندگی نماز کی تیاری میں۔ اس لیے اذان و اقامت کی یہ حکمت ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ام الصبیان، بے ہوشی کی بیماری۔ جب بچے کے کان میں اذان و اقامت ہو جاتی ہے تو بچہ جو ہے وہ اس بیماری سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں جو ہے وہ اس لیے ہیں کہ تاکہ بچے شروع سے اس کی تربیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہو جائے۔ دوسرا سٹیپ بچے کی اچھی تربیت کے حوالے سے جو والدین کے ذمہ عائد ہوتا ہے، جو اسلامی نقطہ نظر سے، وہ ہے اس کو گھٹی دلانا، تحنیک کرنا، گھٹی دلوانا۔ وہ کیا ہے؟ کوئی میٹھی چیز، شہد ہو، چینی پیس کر ہو، چھوارا ہو، کھجور ہو، وہ بچے کے جو ہے وہ حلق کے اندر میٹھی چیز جو ہے وہ ڈالی جائے۔ تو اس کے لیے بھی جس آدمی کا انتخاب کیا جائے وہ کوئی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا انتخاب کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اس کی برکات اس بچے کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ سارے اقدامات شروع سے ہی جو ہے وہ کس لیے؟ تاکہ اولاد نیک بنے۔ اور تیسرا سٹیپ جو ہے
وہ بچے کی تربیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کا اسلامی نام رکھا جائے، کیونکہ اسم اور مسمى کے اندر بہت زیادہ مناسبت ہوتی ہے۔ جیسا نام ہوگا اس کی ذات کے اوپر بڑا اثر جاتا ہے، نام کا ذات کے اوپر بڑا اثر جاتا ہے۔ بسا اوقات اس کا اچھا نام جو ہے اس کو اچھے کام پر ابھارتا ہے، بندے کا اچھا نام جو ہے اس کو اچھے کام پر ابھارتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، اپنی اولاد کے نام جو ہے وہ اچھے رکھو۔ اور اس اچھے نام کی کئی دفعہ انسان اپنے اچھے نام کی لاج بھی رکھتا ہے، اچھے نام کی لاج رکھتے ہو پھر اچھے کام کرنا شروع کر دیتے، تو اس لیے فرمایا کہ اچھے نام رکھو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ یا حضرت میرا بیٹا ہر وقت بیمار رہتا ہے، میں اکثر بڑی علاج کرائی، بڑی جو ہے وہ اس کو دوائی کرائی لیکن ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی اس کا نام ہے کلیم۔ اب کلیم کا ایک معنی زخمی بھی ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا نام تو بدل دو، اس کا نام بدل دو۔ انہوں نے اس کا نام سلیم رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ یعنی نام کے صحیح اچھے اسلامی نام رکھنے سے بندے کی ذات کے اندر اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایک دفعہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا دودھ کون دوئے گا؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام مرہ ہے۔ اب مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا، حضور میں بیٹھ جا۔ ایک دوسرا بندہ، حضور میں، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام ہے حرب۔ اب حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، اب تو بھی بیٹھ جا۔ ایک تیسرا بندہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں دودھ دوتا ہوں، آپ نے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے یعیش۔ یعیش کا معنی ہوتا ہے زندگی، آپ ہاں تو دودھ دو۔ یعنی نام کی مسمہ کے ساتھ، اسم کی مسمہ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اور اس لیے جب بچے کا نام اسلام والا ہوگا، اسلامی نام ہوگا، تو اس کے اندر سے اسلام کی خوشبو آئے گی، اور کافروں والا نام ہوگا تو کفر کی بدبو آئے گی۔ تو اس لیے بچے کی اچھی تربیت کے حوالے سے ایک تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے اس کا اسلامی نام رکھنا، اسلام کے مطابق جو ہے اس کا نام رکھا جائے۔ اور اس کے بعد اس کا عقیقہ کرنا، 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، ختنے کیے جائیں، اور اس کے بعد جب گفتگو کرنے لگے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلا کلمہ بچے کا اللہ ہو۔ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو شروع سے ہی اس انداز سے اس کی تربیت کی جائے کہ اس کی زبان پر جب پہلا لفظ آئے تو وہ لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کا نام اس کا ہو، تاکہ اس کی شروع سے تربیت اچھی ہو۔ اور اس کے سامنے جو ہے ہمیشہ ایسے کام کیے جائیں کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر ہو۔ مثال کے طور پر اس کو شروع سے ہی سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے، بچے کو شروع سے ہی جھوٹ سے نفرت اور سچ بولنے کی عادت اس کے اندر ڈالی جائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تھے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کہ میری والدہ مجھے بلاتی ہے اور کہنے لگی کہ بیٹا آؤ تمہیں کھجور دوں۔ حضور نے فرمایا کہ آؤ تمہیں کچھ دوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیا دینا تھا؟ یا رسول اللہ میرے پاس کھجور تھی، میں نے اس کو دعا دینی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ دیتی تو یہ تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی بچے کو ایسی بات کرنا کہ جو بندہ پوری کرے، اور اگر پوری نہ کر سکے تو پھر یہ بھی جھوٹ۔ اب اکثر اوقات مائیں جو ہیں وہ بچوں کو ڈرانے کے لیے، وہ بلی آ گئی، وہ فلاں آ گیا، وہ فلاں آ گیا، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اور انہی باتوں سے بچے کے اندر آگے جو ہے وہ تربیت کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے یہ چند باتیں جو ہیں بچے کی تربیت کے پہلے سٹیپ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جو ہے وہ ویڈیو کے اندر ہم اگلے بچے کی تربیت کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے آگے ہم اسلامی نقطہ نظر سے آپ کو بتائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صحیح اولاد کی صحیح اسلامی طریقے کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔